أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ان دو صورتوں کے دو مشہور نام ہیں. سورہ قل اعوذ برب الفلق کا نام ہے سورہ فلق، اور قل اعوذ برب الناس کا مشہور نام ہے سورہ ناس. لیکن ان دونوں صورتوں کا ایک اور نام بھی ہے، وہ ہے معوذتین. دو ایسی صورتیں جن کے ذریعے سے اللہ کی پناہ حاصل کی جائے. اللہ سے بندہ اپنے لیے پناہ مانگے. علماء نے ان دو صورتوں کی تفسیر، ان کا مطلب اور ترجمہ ایک ساتھ بیان کیا ہے، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر صورت کا مضمون الگ الگ بیان ہوتا ہے. اس لیے میں نے یہ دو صورتیں آج اکٹھی پڑھی. ان دو صورتوں کے ترجمے اور تفسیر سے پہلے ان کا سبب نزول یا شان نزول سمجھنا ضروری ہے کہ جب یہ صورتیں نازل ہوئی، ان صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے کیا واقعہ پیش آیا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو مدینہ منورہ میں اس وقت دو طرح کے لوگ رہتے تھے، ایک یہودی اور ایک غیر یہودی مشرک. یہودی اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے، عالم کہتے تھے، اور وہ تھے بھی عالم تورات. ان کے پاس جہاں تورات کا علم تھا وہاں بہت ساری اور چیزیں بھی ان کے پاس تھیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو جیسے ہمارے ماحول میں کوئی بزرگ کسی کو تعویذ دیتا ہے، جھاڑ پھونک کرتا ہے، دم کر کے دیتا ہے، یہ کام بھی یہودی کیا کرتے تھے. یعنی وہاں کے پیر صاحبان بھی یہودی تھے. اگر کوئی مسئلہ بتلانا ہوتا تھا یہ کام بھی وہی کیا کرتے تھے. اسی طرح اگر کسی سے دشمنی ہو جاتی تھی تو یہودی بجائے لڑنے کے ان کے اوپر جادو کر دیا کرتے تھے. جادو کا علم بھی ان کے پاس تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو لوگ آہستہ آہستہ مسلمان بننے لگے. یہودیوں کی چودراہٹ، ان کی وہ پیری مریدی کا سلسلہ، ان کے نظر نیاز کے سلسلے رکنے لگے. تو یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی. انہوں نے مختلف حربے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی. جیسے حدیث میں واقعہ آتا ہے ایک یہودی عورت نے آپ کو زہر کھلایا اور آپ نے وہ زہر کا ایک لقمہ کھا بھی لیا، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی. ایسے ہی یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل راستے سے ہٹانے کے لیے آس پاس کے علاقوں میں جو بڑے بڑے خطرناک قبیلے لڑاکو تھے ان سے رابطے کیے کہ تم مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دو، ہم اندر سے تمہارا ساتھ دیں گے. جنگ بدر اسی طرح ہوئی اور جنگ احد بھی ایسے ہوئی. وہ مکہ کے لوگوں اور مدینہ کے لوگوں نے مل جل کے باہمی سازش سے کی تھی. اللہ نے اس میں بھی حفاظت فرمائی. اب جب ہر طرح سے حربے ناکام ہو گئے تو مدینہ منورہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کا نام تھا لبید. لبید بن عاصم کے نام سے مشہور تھا، باپ کا عاصم نام تھا. اس کے گھر میں جادو کا ایک سلسلہ تھا، جادو ٹونا کیا کرتا تھا. خود بھی، اس کے گھر کی عورتیں بھی، بیٹیاں بھی، بہو بھی، بہن بھی، سب یہی کام کرتے تھے جادو. اب جس کو جادو کروانا ہوتا تھا تو وہ کس کے گھر جاتا تھا؟ اسی لبید. کسی نے اس سے کہا
یا خود اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر کوئی اور ایسی صورت نہیں ہے جس سے ہم اسلام کو، مسلمانوں کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکے، تو پھر یہ ایک اچھی صورت ہے جادو کرنے۔ تو اس شخص نے اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، بڑا خطرناک جادو۔ اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ ایک لڑکا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آیا جایا کرتا تھا، یہودی، جیسے ہمسائے کا بچہ آتا ہے، تو یہ ہمسائے بھی تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا۔ اس کو ان نے تیار کیا کہ تم تو حضور کے گھر جاتے ہو، اگر تم سے ہو سکے کسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کنگھے سے اپنے بالوں کو کنگھی کرتے ہیں، وہ کنگھی اور جو بال اس میں ہوں کسی طرح اٹھا کے لے آئے۔ اس بچے نے یہی کام کیا، لے کے اس کے گھر پہنچا۔ لبید کی لڑکیوں نے مل جل کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شانہ مبارک کنگھے کو اور بالوں کو ذریعہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خطرناک جادو کیا۔ جب یہ جادو حضور پہ کیا گیا تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہو گئے۔ جہاں ایک بات پہلے سن لینا، یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ نبی پر جادو کیسے ہو گیا؟ نبی کے ساتھ تو فرشتے ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جادو کا اثر انسان کے جسم پر ہوتا ہے، جادو کا اثر جسمانی تکلیف پر، یا اس کے ذریعے سے مالی نقصان پہنچایا جاتا ہے، انسان کی دین پر اور روح پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت ہے انسان کی، آپ انسان، ایک حیثیت ہے آپ کی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو جادو ہوا یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے سردی آتی ہے تو نبی کو بھی سردی لگتی ہے، امتی کو بھی لگتی ہے، گرمی کا اثر بھی ہوتا ہے، بخار سے بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے، ایسے کوئی درد ہو، چوٹ لگ جائے، خدا نخواستہ کہیں حادثہ پیش آ جائے، تو یہ نبی اور غیر نبی سب کے ساتھ برابر ہو سکتا ہے۔ پیر پھسل کے کہیں خدا نخواستہ کوئی چوٹ آ جائے، اس سے نبی کی شان پر فرق نہیں پڑے۔ یہ اللہ کرواتے بھی ہیں ایسے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نبی انسان ہے، غیر انسان نہیں ہے۔ مکہ کے مشرکوں کا یہ بڑا اعتراض تھا، وہ کہتے تھے کہ محمد کو ہم صلی اللہ علیہ وسلم نبی مان لیتے لیکن ہمارے لیے ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ وہ رکاوٹ کیا ہے؟ جھوٹے ہیں، کہتے تھے نہیں جھوٹے بھی ہیں، بددیانت ہے، کہتے تھے نہیں امین ہے، امانت دیانت۔ پھر کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں نبی مانتے؟ کہتے تھے یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے، تو انسان ہے، اور ہم انسان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان انتم الا بشر مثلکم، ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے نہ ماننے والے کہ ہم تم کو نبی کیسے مانیں، انتم، تم تو بشر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سب اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین رہے کہ نبی انسان ہی ہوتا ہے، غیر انسان کیسے نبی بن کر آئے گا انسانوں کی طرف۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اثرات ہوئے، آپ کو تکلیف شروع ہوئی۔ یہ تکلیف عجیب و غریب تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جتنے عرصے 6 مہینے تقریباً اس کا اثر رہا اور آپ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، صحابہ کو بھی پتہ نہیں چلا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں، اگر ہوتے تو آپ کو اپنے جادو کا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ تو صحیح حدیث ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان دنوں میں حضور کو کافی تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ اب وہ مختلف طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں، بھوک نہیں لگتی، ایک قسم کا درد بدن میں رہتا ہے۔ تو اس میں سے ایک کیفیت حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے تھے پھر بھول جاتے تھے، کوئی چیز رکھتے تھے پھر بھول جاتے تھے۔ یہ حالت کبھی کبھی آپ پر ویسے بھی طاری ہوتی تھی، اس سے پہلے بھی۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں حاضر تھی، تو آپ نے پوچھا من انتی، تو کون ہے؟ کس سے پوچھا؟ عائشہ، وہ بیوی ہے نا اور سب سے زیادہ پیاری ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا عائشہ، میں کون ہوں؟ حضور نے فرمایا من عائشہ، کون عائشہ؟ انہوں نے کہا عائشہ بنت ابی بکر، میں ابو بکر آپ کے دوست کی بیٹی عائشہ۔ تو حضور بھول گئے، حضور نے فرمایا من ابو بکر، ابو بکر کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابو بکر ابن ابی قحافہ، ابو بکر ابو قحافہ کا بیٹا۔ حضور نے فرمایا من ابو قحافہ، ابو قحافہ کون ہے؟ تو حضرت عائشہ خاموش ہو گئی کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے تعلق میں جڑے ہیں کہ ان کو اس روئے زمین کا یا اللہ کے سوا کسی کا کچھ عطا پتہ نہیں۔ کبھی کبھی پیغمبر کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے اس میں کوئی درمیان میں نہیں ہوتا، سب سے کٹ جاتی ہے تعلقات کی رابطے۔ تو ایسی کیفیت کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جادو کے اثر کی وجہ سے بھی ہونے لگی، تو کافی پریشانی تھی، صحابہ بھی پریشان،
کہ دن بدن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ آپ سو رہے ہیں، خواب میں آپ نے دیکھا کہ 2 فرشتے آئے، حدیث ہے، آپ نے دیکھا میں سویا ہوں، لیٹا ہوں، ایک فرشتہ آیا وہ پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا، ایک فرشتہ آیا۔ اب یہ دونوں فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے آپس میں، حضور فرماتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں لیٹا ہوں، کہتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ دوسرے فرشتے نے کہا ان کے اوپر جادو کیا گیا۔ اس نے پوچھا جادو کس نے کیا؟ اس فرشتے نے جواب دیا کہ لبید ابن عاصم کے گھر کی لڑکیوں نے کیا۔ پھر اس فرشتے نے اس سے پوچھا وہ جادو کہاں رکھا ہوا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ بئر ذروان، ایک کنویں کا نام ہے، اس کنویں میں۔ تو آپ کی آنکھ کھل گئی۔ یہ واقعہ نبی کو جو خواب آتا ہے نا، وہ نبی کا خواب عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا، سچا نہیں ہوتا۔ نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، سچا ہونا ایک الگ چیز ہے۔ نبی کا خواب وہی کا مطلب ہے کہ جیسا فرشتہ سامنے آ کر نبی سے بات کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، ایسا اس میں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی آدمی خواب دیکھ لے کہ ہم اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں تو کیا ذبح کرنا ضروری ہوگا؟ ذبح کریں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے دیکھا میں مرغی ذبح کر رہا ہوں اپنے گھر کی، تو اس مرغی کا ذبح کرنا بھی ضروری نہیں، بچے کو ذبح کرنا تو حرام ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے یہ خواب دیکھا تو فرض ہو گیا تھا ان کے اوپر، اس لیے اپنے بچے کو وہ ذبح کر لیا۔ تو نبی کا خواب کیا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو پتہ چل گیا کہ مسئلہ ہے۔ اس وقت آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ سے آپ نے فرمایا فلاں جگہ جاؤ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان گئے، کنویں کے اندر جا کر دیکھا پتھروں کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو لے کر باندھا ہے دھاگوں سے، سوئیاں ڈال رکھی ہیں اور بڑے وزن کے نیچے رکھا، اس کو صحابہ نکال کر لائے۔ اسی موقع پر یہ 2 صورتیں نازل ہوئی۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورتیں نازل ہوئی، اس صورت میں کتنی آیتیں دیکھو آپ، پہلی صورت میں 5 آیتیں، دوسری صورت میں کتنی ہو گئی؟ 11 آیتیں نازل ہوئی۔ وہ جو لے کر آئے نا آپ کے بالوں اور رسیوں کو جمع کر کے جس پر جادو کیا گیا تھا، وہ جب لائی تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر ایک رسی باندھی اور اس میں گرا دیے گنڈ، ایک گنڈ مار کے بال پھنسایا ہے، اس کو کس دیا ہے، دوسرا تو 11 بال 11 گنڈ۔ تو آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، ایک ایک کھولتے جاتے تھے۔ خود آپ فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیتیں پڑھی گئیں تو آپ کو ایسا لگتا تھا کہ میرے جسم کے اوپر سے ایک ایک رسی، ایک ایک بند کھل رہا ہے۔ یہ ہے ان 2 صورتوں کا پس منظر، یعنی نازل ہونے سے پہلے کے حالات۔ اس لیے ان 2 صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں کہ ان میں پناہ کے لیے اللہ سے ایسے الفاظ کا انتخاب اللہ نے کروایا ہے کہ بندہ اگر ان کے ذریعے سے پناہ مانگے تو دنیا و آخرت کی ہر آفت اور مصیبت سے نجات مل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ان 2 صورتوں کے پڑھنے کی اور ان کی پابندی کرنے کی حدیث میں بڑی تاکید آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک بھی ہے کہ ان 2 صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ صبح و شام اپنی حفاظت کی دعائیں آپ پڑھا کرتے تھے۔ کچھ دعائیں آپ پڑھتے تھے کہ شریروں کی شرارت سے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے انسان کی اللہ حفاظت فرمائے، تو پیغمبر بھی یہ حفاظت کی دعائیں۔ لیکن جب یہ 2 صورتیں نازل ہو گئی، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے ساری دعائیں چھوڑ دی، اس کے بعد سے بس پھر یہی 2 صورتیں صبح و شام پڑھنے لگے، اس لیے کہ ساری دنیا کے اولیاء، اللہ، علماء اور صلحاء مل جائیں، ان کی دعائیں مل جائیں، نبی کی دعا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور نبیوں کی دعائیں مل جائیں، اللہ کی بات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کلمات جو ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اس لیے آپ نے حکم دیا ہے کہ صبح شام ان آیتوں کو پڑھو، رات کو سوتے وقت پڑھو۔ اور آپ کا معمول جو تھا کہ آپ رات کو سوتے وقت یہ 2 صورتیں قل هو اللہ سمیت 3 صورتیں پڑھ کے اپنے دونوں دستے مبارک پر ایسے پھونک مار کر سارے جسم مبارک پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا پھر لیا کر۔ ایک روایت میں آیا جو آدمی صبح 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ، صبح کا مطلب ہے فجر کے بعد سے، جو ہمارے یہاں چائے پینے کا وقت ہے اس وقت اشراق تک، اور شام کا مطلب ہے مغرب کے بعد سے عشاء سے پہلے تک۔ اس درمیان میں جو آدمی 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام یہ 2 صورتیں پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر ایذا اور تکلیف سے، ہر مصیبت سے بچائے گا۔ یہ اتنا بڑا نسخہ ہے۔
اس لیے ان دو صورتوں کو ملا کر کہتے ہیں معوذتین. معوذ اعوذ سے بنا، اعوذ کے معنی پناہ کے ہیں، اور ان دونوں صورتوں کے شروع میں لفظ اعوذ آیا ہے. اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں، پناہ لیتا ہوں. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب ان دونوں صورتوں کی ایک ایک آیت کا ترجمہ اور مطلب سمجھتے جائیں. یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں، چونکہ مدینہ منورہ میں آپ پر جادو کیا، مدینہ منورہ کے قیام کے دوران آپ پر یہ صورتیں نازل ہوئی، لہٰذا ان دونوں صورتوں کو مدنی کا. مکی اور مدنی کے بارے میں ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ صورت کے شروع میں لکھا ہوتا ہے یہ صورت مکی ہے یا مدنی. جیسے قل هو اللہ شریف مکی ہے اور یہ مدنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جو ہجرت کی نا، ہجرت کا جو واقعہ جب آپ نے مکہ چھوڑا اور مدینہ چلے گئے، اس سے پہلے کے ٹائم کو کہتے ہیں مکی دور. اس میں جو صورت نازل ہوئی، جہاں بھی نازل ہوئی جو آیت، وہ کیا کہلائے گی؟ اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ کیا کہلائے گی؟ چاہے مکہ میں ہی نازل ہوئی ہو. یعنی آپ نے جب ہجرت کی اور مدینہ منورہ چلے گئے، اس کے بعد جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی، چاہے پھر آپ اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے، چاہے آپ اس وقت بدر میں تھے، چاہے آپ دوبارہ مدینہ منورہ میں تھے، کہیں بھی ہوں، تو اس دوران جو صورتیں جو آیتیں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں، یعنی ہجرت کے بعد کی. تو یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں. پہلی صورت میں 5 آیتیں ہیں. خلاصہ یہاں سمجھیں، انسان کے ساتھ جو حالات اس کی طبیعت کے خلاف نقصان والے پیش آتے ہیں، یہ 2 طرح کے. ایک نقصان وہ ہے جو دنیا میں پیش آتا ہے، پھر اس کی قسمیں ہیں. کبھی ذہنی پریشانی، کبھی جسمانی پریشانی تکلیف، کبھی مالی تنگی، کبھی ظالم کا ظلم، کبھی حاسدوں کا حسد، یہ بھی نقصان پہنچاتا ہے. کبھی بد نظر، کبھی جادوگر، کبھی اچانک کوئی حادثہ، کبھی جنات اور شیطانوں کے اثرات. یہ سارے کے سارے جو واقعات پیش آتے ہیں، ان کا تعلق کس سے ہے؟ دنیا سے. لہٰذا ان سے حفاظت ضروری ہے. ایک انسان ہے، اس کو نفع کی بھی ضرورت ہے اور نقصان سے بچنا بھی ضروری ہے. ان دونوں میں پہلے کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ نقصان سے بچنے کا. ایک آدمی نے دکان کھولی ہے نا، اس نے دکان میں 1 لاکھ روپے کا سودا ڈالا ہے، تو 2 چیزوں کی ذمہ داری ہے. 1 لاکھ کے 2 لاکھ بنے، اس کو کہتے ہیں نفع. اور نقصان سے بچنا کہ جس 1 لاکھ روپے کا سودا ڈالا ہے اس کا نقصان. پہلے حفاظت کرنی ہے لائے ہوئے سودے کے بچاؤ کی، اس کے بعد پھر تدبیر کرے نفع کی. اس کو کہتے ہیں جلب منفعت، نفع حاصل کرنا جو ہے یہ بھی ضروری ہے، مگر دفع مضرت، نقصان کو دور کرنا یہ زیادہ ضروری ہے. پہلے حفاظت کی تدبیر، اس کے بعد پھر کمائی. تو انسان کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، زبان ہے، دل دماغ ہے، ہاتھ پیر، اہل و عیال، گھر بار، کاروبار، سکون، زندگی، راحت، یہ انسان کو وہ نعمتیں جو اللہ نے دی، پہلے ان کی حفاظت کا انتظام کرو، پھر اس میں اضافہ. تو انسان نفع کمانے سے زیادہ محتاج ہے نقصان سے بچنے کا. اس لیے جو بھی نقصان کی صورتیں ہیں ان سے بچاؤ کے لیے سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات سکھا دی. دوسرا بڑا خسارہ اور نقصان ہے آخرت کا، کہ وہاں پھنس گیا تو کہاں جانا پڑے گا؟ جہنم میں. اور وہ اس دنیا کے نقصان سے اتنا بڑا ہے کہ اندازہ بھی نہیں کیا. جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ اگر کسی جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی جلتی ہوئی آگ کے علاوہ میں ڈال تو اسے نیند آ جائے گی. ایک حدیث میں ہے جہنمی جہنم میں روئیں گے. کل ہی میں حدیث پڑھ رہا تھا، جہنمی جہنت میں روئیں گے، اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے. پھر ان کی آنکھوں سے آنسو کی جگہ خون نکلنے لگے گا، لیکن رونا بند نہیں ہے. دنیا میں کوئی آدمی آج تک ایسا نہیں ہے تاریخ میں جو اتنا رویا ہو کہ اس کی آنکھوں سے خون نکلا. یہ تو ہے کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، لیکن خون نکل آیا بھی نہیں. جہنم میں ایسا ہو. اس لیے دنیا کی کتنی بھی بڑی تکلیف ہو، آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں چھوٹی ہے. تو آخرت کی تکلیف سے بھی بچنا ہے. تو سورہ ناس میں، قل اعوذ برب الناس میں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ چیز سکھائی ہے کہ آخرت کی تکلیف اور آخرت کی سزا اور عذاب سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. وہ دنیا اور آخرت کی ہر بلا اور وبا سے، ہر مصیبت اور آفت سے حفاظت کا سامان اللہ نے ان 2 صورتوں میں رکھ دیا ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیے. قل کا مطلب ہے آپ کہیے. کہیے کا مطلب ہے لوگوں سے بھی کہیے اور خود بھی اللہ سے یہ دعا مانگیے. خود بھی عمل کریں، خود بھی پڑھیں اور لوگوں کو بھی یہ بات
سکھائیں عمر میں. کیا؟ اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، پناہ پکڑتا ہوں، حفاظت مانگتا ہوں، برب الفلق فلک کے رب سے. رب کا مطلب ہے یہاں مالک. رب کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں نا، اس جگہ رب کا مطلب ہے مالک. رب الفلق کا مطلب ہے فلک کا مالک. فلک کس کو کہتے ہیں؟ فلک بڑے کاف سے کہتے ہیں پھٹنے کو، کسی چیز کے پھٹنے کو. اور یہاں مراد ہے صبح کا وقت، جب رات کا اندھیرا اور صبح کی روشنی ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور اندھیرا ختم ہو کر روشنی شروع ہوتی ہے، گویا اس اندھیرے میں سے روشنی پھٹ کے باہر نکل آئی. تو رب الفلق کا مطلب ہے میں پناہ لیتا ہوں اس مالک کی جو صبح کی روشنی کا مالک ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب اس پہ سوال ہے. سوال یہ، بات اتنی تو ہو گئی لیکن اب ایک سمجھو بات. سوال یہ ہے کہ اللہ صرف صبح ہی کا مالک ہے، رات کا نہیں، روشنی کا ہے، اندھیرے کا نہیں، تو ہر چیز کا مالک ہے. پھر اس کا کیا مطلب ہوا صبح کے مالک کی یا روشنی کی؟ اصل میں اس میں اشارہ ہے ایک طرف. پناہ آدمی لیتا ہے کس میں؟ مصیبت میں. مصیبت ایک قسم کا اندھیرا ہے. کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہوں، میں جنا اتوت ایمان میں سمجھا ہی میں کیا تھا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب دن دہاڑے روشنی بھی ہو، اسباب بھی ہو، سامان بھی ہو، لیکن ذہن اتنا پریشان ہے کہ ذہن کو روشنی میں کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا. تو مصیبت میں انسان ایسے ہوتا ہے جیسے رات کا اندھیرا. اس مصیبت سے نکل کر عافیت میں آنا ایسا ہے جیسے اندھیرے کے بعد روشنی میں آنا. تو اشارہ اس طرف ہے کہ وہ اتنا بڑا رب ہے جو رات کے اندھیرے کو ختم کر کے صبح کی روشنی لاتا ہے. تو اے بندے تو اپنی پریشانیوں سے کیوں دکھی ہے؟ تیرے ان دکھوں کے اور غموں کے اندھیرے کو ختم کر کے راحت اور آرام کی روشنی دینا اس کے لیے کوئی مشکل مسئلہ. تو یقین کے ساتھ پناہ لے لے کہ جو رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی نکالتا ہے وہ میری مصیبتوں کے اندھیرے سے مجھے نکالتا ہے. بات سمجھ میں؟ کس چیز سے پناہ مانگے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. جو کچھ اللہ نے پیدا کیا نا اس میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے. جیسے بد نظر لگتی ہے نا، اچھی نظر بھی لگتی ہے، لیکن لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے. اچھی نظر بھی لگتی ہے. اچھی نظر کس کی لگے؟ کہتے ہیں کسی ولی کامل کے پاس، کسی عالم کے پاس بچے کو لے جاؤ. یہاں کہتے ہیں پیر صاحب اتھے کلس پہ، اس کے ہاتھ میں کیا سونا چاندی لگا ہوا ہے؟ نہیں. اس میں نیکی کے کچھ اثرات اور برکات ہیں. تو اولیاء اللہ کی نظر میں بھی ایک اثر ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو نا، صحابہ کو ایک نظر دیکھا، جس کو ایک نظر دیکھ لیا ایمان کی حالت سے حضور نے، وہ کہاں چلا گیا؟ نظر کا اثر. جس آدمی نے ایک مرتبہ حضور پر ایمان لایا حضور کی مبارک زندگی میں، اس نے اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھ لیا، یا وہ نابینا تھا نہیں دیکھ سکا، حضور نے اس کو دیکھ لیا، یا حضور کی صحبت میں وہ ایک ذرا بیٹھ گیا، چاہے پھر اس نے اولیاء اللہ جتنی ریاضت اور عبادت نہ کی ہو، صرف حضور کی صحبت کے اس اثر سے ساری امت کے اولیاء اللہ، علماء، صلحاء، محدثین مل جائے نا، اس کی ایک رکعت نماز کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ کس کا اثر ہے؟ حضور کی نظر مبارک. یہی پھر اولیاء اللہ میں سلسلہ چلتا رہا. تو ہر چیز میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے. اولاد میں اچھائی بھی ہے، برائی. مکان میں نفع بھی ہے، نقصان. تجارت میں نفع بھی ہے، نقصان. باغ میں نفع بھی ہے، نقصان. اس دوائی میں آرام بھی ہے، اور اگر خدا نخواستہ الٹی پڑ گئی تو قبرستان بھی ہے. سارا کچھ اسی کے اندر رکھا اللہ نے، نفع نقصان سب. یہ پنکھا چلتا ہے تو ہوا ہے نا، اور چلتے چلتے گر جائے نیچے تو جس کے سر پہ پڑے گا تو نفع نقصان کے بغیر کوئی چیز خالی نہیں. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی کہ یا اللہ جو کچھ آپ نے پیدا کیا اس میں جو شر ہے نا اس سے مجھے بچا. تو تمام چیزوں کے شر سے حفاظت کے درخواست ہو گئی نا. لیکن اب اللہ تعالیٰ آگے 3 چیزوں کا خاص طور پہ ذکر کر رہے ہیں. اس کے بعد ویسے تمام چیزوں سے حفاظت کی بات ہو گئی. یا اللہ میں تمام شرور سے تیری حفاظت مانگتا ہوں. اس میں سب کچھ آ گیا، لیکن 3 چیزوں کو بطور خاص پھر بیان کیا. اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم. عام لفظ کے بعد پھر خاص لفظ بول دینا. عام لفظ کے بعد خاص لفظ. جیسے کبھی کہتے ہیں نماز پڑھو، تو نماز جب پڑھیں گے رکوع سجدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. تو نماز میں تو ساری چیزیں، نماز کا لفظ اتنا عام ہے کہ یہ تمام اعمال پر مشتمل ہے. پھر ہم کہتے ہیں نماز پڑھو سجدہ کرو، کیونکہ سجدہ نماز کے اندر خاص عمل ہے. یا ایسے کہتے ہیں تمام انبیاء کرام
حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت. جب ہم نے کہا نا تمام انبیاء کرام تو حضور اس میں شامل تھے، لیکن حضور کی خصوصیت کی وجہ سے بعد میں نام. یا کوئی کہتا ہے میرے تمام دوست، میرے تمام دوست مولوی صاحب سمیت، وہ مولوی صاحب پہلے سے اس کا دوستوں میں شامل تھا، لیکن اس کا الگ سے نام لے کر اس طرف اشارہ کیا کہ یہ ایک خاص قسم کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام شرور سے حفاظت کی درخواست بندے سے کروا کے 3 چیزیں خاص طور پہ بیان کی. اس کو دیکھ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. غاسق کہتے ہیں ڈوبنے والے کو، اندھیرے کو. اذا وقب کا 2 مطلب ہے، پھیلنا اور چھانا. یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر چیز سے، خاص طور پہ رات کے اندھیرے سے جب وہ اندھیرا چھا جائے. سوال بات سمجھ میں آئی؟ رات کے اندھیرے سے کیوں خاص طور پہ پناہ مانگی گئی؟ اس لیے کہ تمام مصیبتیں عام طور پہ رات ہی کے وقت آتی ہیں، اور اگر رات کے وقت مصیبت آ جائے تو مدد جلدی سے نہیں ہوتی. اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر چور رات کو پڑ گئے تو جلدی سے کوئی اس کی مدد کے لیے شور پر بھی آنے والا، اور خدا نخواستہ آگ لگ گئی، حادثہ ہو گیا، زلزلہ ہو گیا، تو ایک دم لوگ نہیں اٹھ پائیں گے مدد کے لیے. جنات اور شیاطین بھی رات کو ہی پھیلتے ہیں، حدیث میں آتا ہے. اس لیے حدیث میں آیا جب شام ہو جائے اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لو اور بچوں کو اندر بلا لو. کیوں؟ تمہیں نہیں معلوم کہ اس وقت کون کون سی بلائیں اتر رہی ہیں. اسی طرح حدیث میں آیا ہے رات کے وقت برتنوں کو ڈھک دو. یہ نہیں آیا دن کو ڈھکو، دن میں تو ڈھکنا ہی، رات کے وقت اگر خالی برتن ہے اس کو الٹا کر دو، سیدھا نہ رکھو. اور اگر پیالہ، برتن، ڈبہ جس میں کوئی چیز رکھی ہے، پانی وانی، اور ڈھکنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس کے اوپر ایک لکڑی ایسے کر کے رکھو. حدیث میں آیا رات میں سے، سال میں سے ایک رات ایسی ہوتی ہے جب آسمان سے بلائیں، بیماریاں اترتی ہیں، لا علاج بیماری. ہو سکتا ہے یہ وہی رات ہو اور وہ کھلے برتن میں اتر آئی اور صبح کو یہی پانی پی لیا. اس بیماری کا کوئی علاج نہیں. اب کہتے پھر وہ لوگوں نے جادو کیا. ہوتا ہے گھروں میں کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم نے تو خود اپنے لیے راستے کھولے. ذرا حدیث میں آیا ہے کہ بچوں کو شام سے پہلے اندر بلا لو. بچے باہر رہیں گے، شیاطین جنات مغرب کے قریب قریب گاؤں دیہات بستیوں کی طرف آتے ہیں جنگلات سے، رات کے رہنے کے لیے گھر چاہیے. در بدر دن میں پھرتے ہیں، رات کو گھروں میں. بچے صحن میں ہوتے ہیں، ان کو سر چھیڑ چھاڑ کرتے، کسی کو دھکا دے دیا، انگلی مار دی، کسی کا کان کھینچ دیا. شرارتی ہے نا. یہ بچہ ڈر سکتا ہے، اس پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے، یہ اس گھبراہٹ کی وجہ سے بیمار ہو سکتا ہے. تم ڈاکٹر کو دکھاتے رہو گے، وہ تو اس کا علاج نہیں ہے. تو اس شرارت سے بچانے کے لیے بچوں کو اندر کرو. پہلے تو کرتے ہی نہیں دھیان، اور جب بچے کو کچھ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اب مولوی صاحب اب کرو دعا، اب دے دو تعبیر، اب ہو گیا تسرور، اب ہو گیا اس کو پراپت. یہ ساری ہم نے خود مصیبتیں کھڑی کر. اس لیے رات کے خاص طور پہ رات کا ذکر آیا کہ رات کے چھا جانے پر یا اللہ جو آفتیں آسمان و زمین کی نکلتی ہیں ان سے پناہ. بات سمجھ میں آئی نا؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اور گرہ، عقد کہتے ہیں گرہ کو، گرہ مانے گنڈ، جو گنڈ مارتے ہیں نا گرہ. گرہ میں نفاثات، پھونک مارنے والیوں کے شر سے. وہ لڑکیاں تھیں نا مدینہ منورہ میں جن نے حضور پر کیا تھا. تو نفاثات کا مطلب ہے وہ عورتیں جو پھونک مارتی ہیں. فی الوقت کس میں؟ گرہ میں. تو یہ جو عورتیں ہیں مدینہ منورہ میں جن نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جادو کیا ہے پھونک مار مار کے، ان شریر عورتوں کی شرارتوں سے بھی پناہ مانگی. عورتوں کا خاص طور پہ ذکر کیوں کیا؟ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جادوگروں کی دکان عورتوں سے چلتی ہے. یہ مصیبت عورتوں کا ہے، جادو، یہ ہو گیا، تصرف ہو گیا، فلاں ہو گیا، گبر ہو گیا. اور جب ان کو کسی سے کوئی ذرا سا شک و شبہ ہو جائے نا تو فوراً کہتی ہیں ہم پر اس نے جادو کیا. اور جادوگروں کو بھی معلوم ہے کہ مرد کو بہکانا مشکل ہے، عورت کو بہکانا آسان ہے. ان کی دکان عورتوں سے چل رہی ہے. یہ کاروبار عام طور پہ عورتیں کرتی ہیں، ایک دوسرے پہ جادو کروانا، جادوگروں کے پاس جانا. تو اس لیے خاص طور پہ عورتوں سے تنبیہ احتیاط کروائی گئی. آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارے گھر کی عورت تو نہیں کہیں کسی کے پاس جاتی. خود دیکھنا ہے، مجھے دیکھنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کسی پیر کے پاس پیر سمجھ کر جا رہی ہے اور آگے وہ کوئی جادو کر، وہ الٹا اسی پر جادو کرے گا، اسی کو پھنسائے گا اور پھر اس کے ذریعے سے پورے قوم کو تباہ کرے گا. اس لیے اپنی عورتوں کو ہرگز کسی کے پاس نہ جانے دو. اگر گھر میں کچھ ایسے اثرات نظر آ رہے ہیں تو جب آپ اپنے گھر کے بچوں کے لیے، گھر کے لوگوں کے لیے سودا صرف لانے دکان پہ جاتے ہیں، ڈاکٹر سے دوائی لانا چاہتے ہیں، تو ایسے ہی جائیں اور جا کر کسی ایسے آدمی سے جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو یہ اس فن کا ماہر ہے،
اس کے پاس جائیں، اس کو کہیں اللہ کا نام کچھ دم کر کے دے دو، گھر میں ایسے حالات ہیں. لیکن یہ جو تعویذ نکالنے والے لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ سارے کے سارے 2 نمبر کے دھوکے باز. ان میں سے کوئی آدمی نہیں جانتا جادو نکال کے دکھانا یہ کوئی کھیل نہیں ہے. تھوڑا سا منتر پڑا اور وہ نکال کے دکھاتے. کرتب اور شعبدہ بازی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شاید، مجھے تو یاد ہے بچپن میں چھوٹا سا تھا، ہندواڑہ میں سرکس لگی تھی، تو چوک میں مجھے ابھی بھی یاد ہے، چوک کے بیچ میں ایک سرکس والے نے ایک جوان کو لٹایا، اس کے اوپر کپڑا ڈالا، پھر ایسے چھری چلائی، گردن آ گئی. مجھے آج تک وہ منظر یاد ہے کہ میرے اوپر کیا ہو رہا تھا. تو بچپن میں ہم نے دیکھا ہے یہ. تو وہ کیا حقیقت میں اس پہ چھری چلاتا تھا، لیکن گردن الگ دکھاتا تھا، جسم الگ، پھر اس کے بعد کھڑا کرتا. اس کو کہتے ہیں نظر بندی. نظر بندی ایک علم ہے، وہ پڑھو، پڑھنے کے بعد یہ بالکل اینک ہے، اس کی آنکھ پہ اینک سے لگ جاتی ہے، اس کو نظر نہیں آتا کیا ہے. مسمریزم ایک علم ہے نا، مسمریزم پڑھا لکھا طبقہ جانتا ہے. مسمریزم میں وہ ہپناٹائزم جس کو کہتے ہیں، ہپناٹزم کرتے ہیں، وہ ایسے کچھ پڑھ لیتے ہیں، بلکہ اب تو پڑھنے کی بھی نہیں، اب تو اس میں اتنی زیادہ وہ ہو گئی ہے وسعت کہ اب تو باتوں میں دوسرے آدمی کو پاگل بنا دیتے ہیں. دوسرے کے ذہن کے اوپر اپنا ایسا دباؤ ڈال دینا کہ اس کے ذہن کو گرفت میں لے لینا، پھر جو کہو وہی کرے. تو یہ جو چیز ہے یہ عورتوں میں زیادہ ہے، اس لیے عورتوں کو ہرگز کسی کے پاس نہ. اگر وہ کہیں ہمیں شک ہے کسی پر کو، تمہیں شک ہے، ثبوت کے بغیر ہم کچھ نہیں کہتے. اور اگر ہے بھی تو قرآن نے دے دیا نا، جب نبی پہ اثر تھا وہ ٹھیک ہو گیا، تو تم اور ہم کون ہیں. پابندی کے ساتھ صبح شام یہ پڑھو. اگر کوئی جادو کرنے والا ہوگا اس کا جادو اثر نہیں کرے گا، اور اگر کسی نے کر دیا ہوگا اس کی برکت سے ختم ہو جائے گا. یقین کے ساتھ پڑھو، کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. اندر دل میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، دماغ میں گرمی محسوس ہوتی ہے، تو خود پانی میں دم کرو اور پیتے جاؤ. اس کا علاج ہے. خاص طور پہ اس لیے عورتوں کا ذکر کیا، من شر النفاثات ومن شر حاسد اذا حسد، اور پناہ مانگتا ہوں میں حسد کرنے والے کے حسد سے جب وہ حسد پر آ جائے. حسد کہتے ہیں کسی کی اچھی چیز دیکھ کر یہ سوچنا کہ اس کو یہ چیز کیوں ملی، اس سے یہ چیز ضائع ہو جانی چاہیے، اس کو کامیابی کیوں امتحان میں کیوں ملی، یہ فیل ہونا چاہیے. اس نے یہ گاڑی کیوں لائی، اس کی گاڑی اس کے ہاتھ سے جانی چاہیے، ایکسیڈنٹ ہونا. اس نے یہ مکان کیوں بنایا، یہ مکان اس کو نہیں ملنا چاہیے. دوسرے کی کسی خوبی اچھائی کو دیکھ کر دل میں یہ سوچنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اس کو کہتے ہیں حسد. یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. جب یہ حاسد حسد کرتا ہے نا، تو شروع میں تکلیف اس کو ہوتی ہے، کیونکہ بلا وجہ دیکھ کر جلتا رہتا ہے. لیکن پھر اس میں حسد اور شیطان مل کر اس کو کہتا ہے نہیں، اب میرے سوچنے سے کیا ہوگا جب تک میں اس کے لیے کچھ حرکت نہ کروں. پھر یہ حرکت پہ آتا ہے، پھر یہ جادو بھی کرواتا ہے، پھر یہ مکان کو آگ بھی لگوا دیتا ہے، پھر یہ ناجائز مقدمہ بھی کروا دیتا ہے، پھر اس کو بدنام کرنے کے لیے سازشیں بھی. حسد میں انسان پھر بعد میں قدم اٹھاتا ہے. تو جب تک وہ حسد کر رہا ہے دل میں، تب تک تو کوئی نقصان نہیں. اس لیے فرمایا من شر حاسد، حاسد کے حسد سے بھی پناہ.